میں نے اس پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے نکاح کورس کے نام سے، اسی مقصد کے لیے کہ بھائی نکاح سے پہلے نکاح پہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. میرے پاس طلاق کے ایسے ایسے مسائل آتے ہیں، میں اگر آپ کو سناؤں نا تو آپ کان پکڑ کے بیٹھ جائیں. ابھی صرف ایک ہفتے میں میرے پاس جو طلاق کے لوگوں نے مجھ سے سوالات پوچھے ہیں، حیران ہو جائیں گے آپ. ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی اسلام آباد کی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، کہ 6 مہینے میں صرف اسلام آباد میں 45,000 طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. کتنی؟ 6 مہینے میں 45,000. ایک گھنٹے میں تقریباً 38 طلاقوں کی ایوریج بنتی ہے، کہ ایک گھنٹے میں 38 طلاقیں ہو رہی ہیں. اور یہ صرف اسلام آباد کی، اور ان طلاقوں کی بات ہے جو رجسٹرڈ ہوئی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں کرواتے طلاق؟ تو یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اب نہ جانے کراچی میں کتنی ہوں گی، لاہور میں کتنی ہوں گی، پشاور میں کتنی ہوں گی، اور شہروں میں کتنی ہوں گی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے. نکاح سے پہلے نکاح کا کوئی چھوٹا سا کورس ہی کر لیتے، کوئی ورکشاپ ہی کر لیتے، کسی سے سیکھ لیتے. بھائی طلاق دینے کے بعد بھی تو آتے ہیں نا مفتی صاحب کے پاس، تو طلاق دینے سے پہلے کیوں نہیں آتے؟ جب طلاق دینے کے بعد مفتی صاحب کے پاس آ رہے ہیں تو اس سے 10 منٹ پہلے آ جاتے کہ مفتی صاحب طلاق دینے کا طریقہ ہی بتا دیں. تو یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے معاشرے میں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو جرم بھی نہیں سمجھا جاتا. میں جو یہ بات بار بار عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ ہم نے دین کا بہت محدود تصور اپنے دماغوں میں بٹھایا ہے، اس لیے کہتا ہوں کوئی ایک چیز نہیں ہے. آپ کاروبار کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار شروع کرنے سے پہلے کسی دارالافتاء میں جاتے ہیں، کسی مستند ماہر مفتی کے پاس جس کو کاروبار کا بھی پتہ ہو، دین کا بھی پتہ ہو، اس کے پاس بیٹھ کے اپنے لیے کوئی شریعہ کی SOPs گائیڈ لائن بناتے ہوں کہ یہ میری SOPs ہیں، میرا جو کاروبار ہوگا وہ ان SOPs کے مطابق ہوگا. ہمارے ہاں تو یہی تصور ہے کہ کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے. کاروبار میں کچھ بھی کرو تو حلال ہے، چاہے دودھ میں پانی ملاؤ تو کاروبار ہے. کیا خیال ہے؟ دودھ میں جو پانی ملاتا ہے وہ بھی کاروبار ہی کر رہا ہوتا ہے نا، یا سود کر رہا ہوتا ہے؟ وہ جو ملاوٹ کر رہا ہے، جو 2 نمبر ہی کر رہا ہے، وہ بھی کاروبار ہی کر رہا ہے نا، تو حلال ہی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو پتا ہے کہ بھائی اس پیشنٹ کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو 10 ٹیسٹ لکھ کر دے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لیبارٹری والوں کے ساتھ اس کا کمیشن ہے، تو حلال ہے. ڈاکٹر جو میڈیکل جو کمپنیاں ہیں دوائیوں کی، ان سے جس قسم کی فیسلٹیز لے رہے ہوتے ہیں اس بہاف پہ کہ مہنگی مہنگی دوائیاں اپنے پیشنٹ کو لکھ کر دیں گے، کیا یہ ہدیے لینا ڈاکٹروں کے لیے جائز ہے؟ آپ جب ان ساری چیزوں کا تجزیہ کریں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ دین تو ہم میں شاید 5% بھی نہیں ہے. یہ کہاں کے مومن، کہاں کے مسلم. میں کسی خاص شخص کی، طبقے کی نہیں، میں اوورآل ایک سوسائٹی کا جو ایک ریالٹی ہے وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ظاہر ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا. تو جب اسلام کا اتنا محدود تصور ہمارے دماغوں میں ہوگا تو اسلام کی برکتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ اسلام پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ میں تمہیں یہ برکتیں عطا کروں گا، تو ہم مسلمان کہاں ہوئے؟